السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو زبان کی تیسری کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے 9 اسباق آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور امید ہے کہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ آئندہ بھی دھیان رکھیے گا اور پڑھتے رہیے گا اور دل جمعی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، تو انشاءاللہ اردو آسان سے آسان تر ہو جائے گی۔ تو آج پڑھتے ہیں ایک اور سبق، حکایت۔ اس میں ایک گھوڑا اور ایک ہرن ہے جس کے بارے میں حکایت بیان کی گئی ہے۔ تو چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ پہلے ان کے الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے معنی بھی ہم بتا دیں گے۔ حکایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت، چراگاہ، باہم، نفاق، خارج کرنا، انتقام، مخالف، کینہ، رضامند، قبضہ، حمایت، رفاقت، محض، آوارہ، خصومت، حسد۔ اب ان کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چراگاہ، چرنے کی جگہ، باہم، آپس میں، نفاق، رنجش، جھگڑا، خارج کرنا، نکال دینا، انتقام، بدلہ، مخالف، دشمن، کینہ، بیر، بغض، رضامند، راضی ہونا، قبضہ، قابو میں کرنا یا قابو، حمایت، طرفداری، ہمدردی، رفاقت، دوستی، محض، صرف، آوارہ، آزاد، خصومت، جھگڑا، حسد، جلن، بغض۔ ایک گھوڑا اور ہرن دونوں ایک ہی چراگاہ میں چرا کرتے تھے۔ کسی بات پر باہم نفاق ہو گیا۔ ہرن نے اپنے نوکیلے سینگوں سے مار کر گھوڑے کو چراگاہ سے خارج کر دیا، یعنی نکال باہر کیا۔ اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح دشمن سے انتقام لیا جائے۔ گھوڑے نے سوچا، میں تنہا مانے اکیلا، تنہا مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا۔ غالب نہ آنا یعنی کہ نہ جیت سکوں گا، مخالف پر غالب نہ آ سکوں گا، اس لیے انسان سے مدد کا طالب ہوا۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا۔ انسان نے اس کے دشمن کو واجبی سزا دینے کا اقرار کیا، لیکن اس شرط پر کہ اس کے منہ میں لگام دے، پشت پر زین کسے اور اس پر سوار ہو کے چلے۔
گھوڑے کے دل میں فتنے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ان سب باتوں پر رضامند ہو گیا اور انسان کو اپنی پشت پر سوار کر کے دشمن کے مقابلہ کو لایا اور بہت جلد اس کو شکست دے کر تمام چراگاہ پر قبضہ کر لیا۔ جب اس طرح گھوڑے کی دلی مراد بر آئی، دل کی خواہش پوری ہو گئی، دلی مراد بر آئی تو اس نے انسان کی حمایت اور رفاقت کا بہت بہت شکریہ ادا کر کے رخصت چاہی۔ انسان نے اس کی باگ پکڑ لی، باگ کہتے ہیں لگام کو، انسان نے اس کی باگ پکڑ لی اور کہا اے رفیق، رفیق کے معنی دوست، اے رفیق میں تیری خوبیوں سے محض ناواقف تھا، آج تجربہ ہوا کہ تو ایسا مفید اور کارآمد جانور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو اپنی خدمت میں رکھوں اور یوں جنگل میں آوارہ نہ پھرنے دوں۔ غرض انسان نے گھوڑے کو اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا۔ اگاڑی کہتے ہیں آگے کے دونوں پیروں میں رسی کو باندھنا، اور پچھاڑی پچھلے دونوں پیروں میں رسی کو باندھنا، ایک دوسرے سے ملا کر۔ اگاڑی پچھاڑی لگا تھان پر باندھ لیا، گھاس دانے کا راتب مقرر کیا اور اس سے سواری اور بار برداری کا کام لینے لگا، بار برداری کہتے ہیں بوجھ اٹھانے، اس سے سواری اور بار برداری کا کام لینے لگا۔ اس وقت گھوڑے کو معلوم ہوا کہ خصومت اور نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دونوں اس عیش و آزادی، عیش و آزادی نہیں پڑھیے گا، عیش و آزادی سے محروم ہو گئے، معنی ہوں گے اس کے عیش اور آزادی، واو کے معنی اور، اس عیش و آزادی سے محروم ہو گئے اور جو چراگاہ میں حاصل تھی۔ رباعی مؤلف لکھا ہے، ربع کے معنی آتے ہیں چار، عربی لفظ ہے اسی سے بنا ہے رباعی۔
اشعار کے اندر یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی 4 مصروں والی نظم وغیرہ کو رباعی کہتے ہیں۔ مؤلف مولانا اسماعیل میرٹھی صاحب کی طرف یہ اشارہ ہے کہ انہی کے اشعار ہیں جو اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ جب تک سبق ملاپ کا یاد رہا، ملاپ کہتے ہیں میل جول کا، جب تک لوگ ملتے جلتے رہتے ہیں، بستی میں ہر ایک شخص دل شاد رہا، یعنی گاؤں میں ہر ایک آدمی خوش رہا۔ کب؟ جب کہ آپس میں ملتے جلتے رہے اور ملاپ کا سبق یاد رہا، دشمنی کو انہوں نے بھلا دیا، تو پھر بستی میں یا جہاں بھی انسان رہتا ہے ہر ایک انسان خوش ہوتا ہے۔ جب رشک حسد نے پھوٹ ان میں ڈالی، رشک کرنا یعنی کوئی بڑا بن گیا تو اس پر رشک کرتے کرتے پھر حسد آ گیا انسان کے اندر، تو پھر یہ رشک اور حسد مل کر کے پھوٹ ڈال دیتی ہے اس کے اندر۔ پھوٹ ان میں ڈالی، دونوں میں سے ایک بھی نہ آباد رہا، یعنی اس رشک اور حسد کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ پھوٹ پڑا اور پھوٹ کی وجہ سے ہر ایک شخص برباد ہو گیا، نہ گھوڑا بچا اور نہ ہرن۔ اسی لیے کہتے ہیں اس سبق سے صاحب کتاب یہ درس اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے باز رہنے چاہیے۔ اگر لڑائی جھگڑے سے انسان باز رہتا ہے تو پھر یہی چیزیں ان کی طاقت کا سبب بن جاتی ہیں، ورنہ یہی چیزیں ان کے لیے کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے ہر ایک بچے کو چاہیے کہ وہ آپس میں میل جول رکھے، اس سے انسان کو طاقت ملتی ہے اور انسان بہادر بھی بنتا ہے اور لوگوں کے سامنے اچھا بھی کہلاتا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، سبق نمبر 11 کے ساتھ۔ تو آپ سے یہی امید کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ پڑھتے رہے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو امید ہے کہ ہماری محنت کامیاب ہوگی، اور نہیں پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے تو سمجھیے کہ میری محنت خاصا رنگ نہیں لا سکے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی پڑھا ضرور کریں اور ہمت نہ ہاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔